تمام تعریفیں حمد و ثنا بڑائی کبریائی بزرگی برتری اللہ بزرگ و برتر سبحانہ و تعالی مالک الالام ارحم الراحمین اکرم الاکرمین اشہد الاشہدین رب العالمین الہ العالمین احکم الحاکمین فعال لما یرید علی کل شیء قدیر ذات کے لیے بے شمار انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والرسل امام اعظم رہبر اعظم مرشد اعظم قائد اعظم شفیع آدم ہادی اعظم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ مزکہ اور منزہ پر حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب زاد المعاد میں ایک جملہ رقم فرمایا ہے۔ یہ جملہ بہت ہی اہم ہے۔ فرماتے ہیں کسی مسلمان کے لیے اپنے آپ کو جاننا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا اس کے لیے ضروری ہے۔ ہمارا اپنے آپ کو جاننا اتنا اہم نہیں ہے جتنا اہم ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پہچاننا ہے۔ گویا کسی مسلمان کی اصل زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہے۔ اللہ کے رسول کی معرفت ہی کسی مسلمان کی اصل زندگی ہے، اور یہی وہ پہچان ہے جو کسی بھی مسلمان کو دنیا میں بھی کامیاب کرتی ہے، کل آخرت میں بھی نجات کا سبب بنے گی۔ دنیا کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بہت ساری کتابیں لکھی جا چکی اور قیامت تک لکھی جاتی رہیں گی۔ کوئی 1 جلد میں ہے، کوئی 2 میں ہے، کوئی 6 میں ہے، کوئی 12 میں ہے۔ ایک ایسی سیرت کی کتاب بھی ہے جو 62 جلدوں پر مشتمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے اوپر آج بھی دنیا کے طالب علم پی ایچ ڈی کرتے ہیں، اور قیامت تک آپ کی زندگی کے مختلف گوشوں کے اوپر لوگ اپنی ڈگریاں مکمل کرتے رہیں گے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے، اگر آپ کسی پی ایچ ڈی آنر سے پوچھیں کیا آپ نے کوئی سیرت کی کتاب مکمل پڑھی ہے، آپ کسی ماسٹر ڈگری ہولڈر سے پوچھیں جس کے پاس اعلیٰ تعلیم کی ڈگریاں ہیں کہ کیا اس نے زندگی میں کبھی کوئی ایک بھی سیرت کی کتاب مکمل پڑھی، تو جواب بڑا مایوس کن ہوگا۔ اور اگر ہم اپنے محلے سے، اپنی مسجد والوں سے پوچھنا شروع کر دیں تو شاید آپ کو 1 یا 2% لوگ ملے۔ ویسے ہمیں رسول اللہ سے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، ہم بڑی باتیں کرتے ہیں، ہم میلاد بھی مناتے ہیں، جشن بھی مناتے ہیں، عید بھی مناتے ہیں،
مگر آپ کسی مسلمان سے پوچھو، دو ہی چیزیں ہیں، ایک اللہ کا نور جو قرآن مجید کی شکل میں اللہ رب العزت نے ہمیں رسول اللہ کے ذریعے عنایت فرمایا۔ کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے اس نور کو ترجمے کے ساتھ زندگی میں ایک مرتبہ مکمل کیا ہو؟ صرف ایک مرتبہ کی بات کرتا ہوں، زیادہ مرتبہ کی بات نہیں کر رہا۔ کوئی اپنے آپ سے پوچھے، میں نے اللہ کے اس پیغام کو، اس ہدایت کو، اس رہنمائی کو اور اصل جو نور ہے اس کو کس حد تک اپنے اندر اتارنے کی کوشش کی؟ مولوی تو نہیں چاہے گا کہ آپ کو قرآن کا علم حاصل ہو، اس کو پتا ہے اگر اس کے پاس قرآن کا علم ہوگا تو یہ ہمارے بہکاوے میں اور ہمارے جو ہیں فراڈ میں نہیں آئے گا، ہمارے دھوکے میں نہیں آ سکے۔ آج مذہبی فراڈ ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ کے نور کی، قرآن مجید کی ہمیں معرفت حاصل نہیں ہے، ہم نے اس کو کبھی گوتا لگا کے نہیں دیکھا، الف لام میم سے شروع کر کے ناس تک کبھی اس کو مکمل پڑھا ہوتا تو آج یہ بہت سارے جھگڑے ممبروں پہ حل نہ ہوتے، ایک گھر بیٹھے ترجمہ پڑھنے سے حل ہو جاتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے جو دوسری نعمت عطا فرمائی وہ سیرت رسول، سورت رسول کی شکل میں ہے، اس کو بھی ہم نے نہیں پڑھا۔ تو بتائیے ہم اسلام کے اندر کس قدر پختہ ہو سکتے ہیں جب تک کہ ہم ان دو چیزوں کو جاننے کی کوشش نہ کریں، جب تک ہم ان کو پہچانے نہیں، جب تک ہم ان کو سیکھنے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ جس نے قرآن پڑھا وہ سب سے بہترین ہے، فرمایا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا، وہ کائنات کا بہترین انسان۔ ربیع الاول کے اندر میں گزارش کروں گا کم از کم کوئی ایک سیرت کی کتاب مکمل کیجئے، سیرت کی کتاب اٹھائیے، اور ایک سیرت کی چھوٹی سی کتاب جس کا نام الرحیق المختوم ہے، جو دنیا کے اندر اول انعام یافتہ سیرت النبی پر کتاب ہے، کم از کم اسی کو ہی مکمل کر لیجئے۔ کل ہم اللہ کے دربار میں پیش ہوں تو کہہ سکیں ہم نے اپنے محبوب کی زندگی کو پڑھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں ہم نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا، دنیا کے اندر جتنی بھی خیر ہے اس خیر کی ابتدا آپ کی ولادت سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ نہ آتے تو جتنے خیر کے کام رسول اللہ نے ہم کو بتائے ہیں یہ ہم تک نہ پہنچتے، اور دنیا کے اندر جتنی بھی خوشیاں ہیں ان میں سب سے بڑی خوشی آمد رسول کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی ہے۔ کسی مسلمان کے لیے اس سے بڑی خوشی کوئی نہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دنیا میں آئے بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا۔ عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، یہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لکھا ہے ان کی تعداد لاکھوں میں ہے، بعض نے لکھا ہے ان کی تعداد 5 یا 6 لاکھ ہے، ان ہستیوں کی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمیں اپنے دادے پردادے کا نام یاد نہیں ہوتا، مگر ہمیں ان صحابہ کے نام یاد ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لکھا۔ یہ آپ کی زندگی کی معرفت کی برکت ہے
کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تو قیامت تک محفوظ کرنا ہی تھا، اللہ نے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تحریر کیا، میں نے اللہ کے رسول کو یہ کرتے دیکھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یہ لوگ اللہ نے ان کی زندگیوں کو بھی محفوظ کر دیا۔ دنیا میں ان کی زندگیاں بھی محفوظ ہیں جو سیرت نگار ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایتیں بیان کرنے والے ہیں، جنہوں نے اللہ کے رسول کی زندگی کو بیان کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ عبد المطلب ایک دن حرم کے باہر کھڑے تھے، عدی بن نوفل ایک شخص ہے قریش کا، اس نے کہا عبد المطلب کھڑے تو ایسے ہو جیسے 10 بیٹوں کے باپ ہو۔ عرب کے اندر بیٹوں پہ بڑا فخر کیا جاتا ہے، جس کے بیٹے زیادہ ہوں، ہم بھی کرتے ہیں، ہمارے اندر بھی یہ جراثیم موجود ہے، بیٹوں پہ فخر کہ اللہ نے مجھے زیادہ بیٹے دیے۔ کافر بھی اس چیز پر بڑا فخر کرتے تھے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فوت ہوئے تو اللہ کے رسول کو تانے دیتے تھے کہ اس کی تو نسل ہی باقی نہیں رہے گی۔ اللہ نے اس کو بھی قرآن میں جواب دیا۔ عبد المطلب کو یہ بات بہت عجیب لگی، وہاں سے چلے حرم میں پہنچے اور اللہ سے درخواست کی، یا اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے عنایت کرے تو میں ایک بیٹا تیرے رستے میں ذبح کر دوں۔ اب اللہ نے جب اولاد دی، 10 بیٹے دیے، اللہ نے دعا کو قبول فرمایا۔ 6 بیٹیاں تھیں، 10 بیٹے تھے۔ حرم کے اندر سب کو جمع کیا اور جمع کر کے وہ وعدہ جو اللہ سے کیا تھا، جو منت مانی تھی، کہا بیٹو میں نے اللہ کے سامنے ایک نظر مانی تھی، منت مانی تھی، بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا قرعہ ڈال لیجئے۔ قرعہ ڈالا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم عبداللہ کا نام آ گیا۔ آپ نے ان کو پکڑا، ذبح کرنے کے لیے تیار، سب سے چھوٹا بیٹا ہے، وعدہ پورا کرنے کو تیار۔ عرب کے ہاں وعدے کا بہت پاس کیا جاتا ہے، آج کا مسلمان تو وعدے کو یہ کہہ کر ٹال دیتا ہے، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، لوگوں یاد رکھنا ایک ایک وعدے کا میں پوچھوں گا۔ جن کو تم معمولی سمجھ کے نظر انداز کر دیا کرتے تھے، لوگوں سے دھوکہ کر دیا کرتے تھے، میں پوچھوں گا۔ لوگوں کو فکر پڑی، قبائل کو فکر پڑی، انہوں نے کہا اگر یہ کام چل پڑا تو کون کون اس پہ پورا اترے گا، لہٰذا ان کو سمجھایا کہ اس کی دیت 10 اونٹ پرچی ڈال لیتے ہیں، 10 اونٹ، ادھر سے عبداللہ کی پرچی۔ تاریخ نے لکھا اونٹ بڑھتے رہے حتیٰ کہ 100 اونٹ کی تعداد ہو گئی، نام عبداللہ کا نکلتا رہا۔ پھر جب 100 اونٹ کی پرچی ڈلی تو نام 100 پرچی والا آیا۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ اس وقت ایک اونٹ اگر کسی کے پاس تھا تو وہ ایسے ہی تھا جیسے آج کسی کے پاس پراڈو گاڑی ہو۔ تو آپ سوچیں جس کے پاس جتنے اونٹ ہوتے تھے وہ اتنا ہی امیر کبیر اور مالدار کہلاتا تھا۔ 100 اونٹ والی پرچی 3 دفعہ ڈلی، 100 اونٹ والی 3 دفعہ پرچی نکلی، فیصلہ ہوا کہ 100 اونٹ ذبح کیا جائے گا، عبداللہ کو ذبح نہیں کیا جائے گا۔ پہلے 10 اونٹ دیت تھی قتل کی، اس کے بعد عربوں میں دیت بھی 100 اونٹ مقرر کر دی گئی کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرے گا تو خون بہا کے طور پر اس کی دیت کتنے اونٹ ادا کرے گا؟ 100 اونٹ ادا کرے گا۔ اب جناب عبداللہ جوان ہے، شادی کی باری آئی تو بنو زہرا ایک قبیلہ ہے مدینے کے اندر،
وہاں پر آمنہ بنت وہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ، ان سے شادی ہوئی۔ عرب میں رواج تھا کہ دلہے کو 3 دن کے لیے سسرال کے ہاں رہنا پڑتا تھا۔ جناب عبداللہ بھی ادھر 3 دن رہے اپنے سسرال میں، عبد المطلب بھی ساتھ تھے، اور پھر وہاں سے جناب عبداللہ شام کی طرف سے ایک سفر کی غرض سے چلے گئے، اور محترمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ آمنہ بی بی وہاں سے مکہ کی طرف آ گئی۔ وہاں سے واپسی پر جناب عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے، بخار ہوتا ہے، وہ فوت ہو جاتے ہیں۔ عبد المطلب اپنے سب سے بڑے بیٹے حارث کو، عبد حارث کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ ان کو لے کے آؤ، لیکن پتہ چلا وہاں پر کہ وہ فوت ہو گئے۔ اب 100 اونٹ کے حوالے سے آپ سوچیں عرب کے اندر کہ 100 اونٹ ذبح ہوتے رہے، عرب والے کھاتے رہے، اور جناب عبداللہ پورے عرب میں اس بات سے مشہور ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے کہ میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں، ایک عبداللہ اور ایک اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام بھی ذبیح اللہ، اور میرے باپ کو بھی اللہ کے راستے میں ذبح کیا جانا تھا، اس لیے میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں۔ بلکہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابراہیم علیہ السلام نے مانگا اللہ سے، تو دعا کیا مانگی؟ ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک بیٹا دے دے۔ اللہ نے زمزم والا دے دیا ہے۔ جب بیت اللہ مکمل تعمیر ہو گیا، پھر دعا کی ربنا وبعث فیہم، یا اللہ محمد دے دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے کہا جا، پہلے زمزم والا دیا، اب تمہیں کوثر والا دیتا ہوں، حوض کوثر والا دیتا ہوں۔ وہ بھی پانی، یہ بھی پانی، اس پانی کا ثانی بھی کوئی پانی نہیں، اور اس پانی کا بھی دنیا کے کیا جنت کے کسی پانی سے بھی مقابلہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک دفعہ جنتی پیے گا پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جس خاندان میں پیدا کیا، اگر ہم غور کرتے ہیں، ہاشم آپ کے پردادا کا نام تھا، ہاشم کا معنی خدمت کرنے والا۔ اس کے بعد آئے عبد المطلب، یہ کون تھے؟ یہ بیت اللہ کے متولی تھے، بیت اللہ کے خدمت گزار۔ چونکہ رسول اللہ کو بھی بیت اللہ کی خدمت کرنا تھی، اللہ نے عبد المطلب کے گھر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ پھر اللہ نے عبداللہ کا انتخاب کیوں کیا؟ بیٹے تو اب بنی جو تھے، عبد شمس بھی تھا، عبد کعبہ بھی تھا، عبد حارث بھی تھا، بتوں کی نسبت سے باقی بھائیوں کے نام تھے، لیکن اللہ نے ان کے گھروں میں نہیں بھیجا، عبداللہ اللہ کے بندے کے گھر میں بھیجا کہ اللہ کا سب سے بڑا بندہ اللہ کے بندے کے گھر میں آئے گا۔ عبداللہ کے گھر میں اللہ کا سب سے بڑا بندہ آئے گا۔ ماں کا نام آمنہ، امانت والی، امین، دنیا کا سب سے بڑا امین آنے والا تھا۔ اللہ نے آمنہ کا انتخاب فرمایا۔ حلیمہ سعدیہ کی بات کریں تو حلم کا معنی بردبار ہوتا ہے، اور سعدیہ سعد قبیلے سے وہ تھیں، بنو سعد سے، خوش بختی اس کا نام، اس کا معنی ہے، مطلب دنیا کا سب سے بڑا خوش بخت آنے والا تھا، جس کے ساتھ لگنے سے دنیا نے خوش بخت بننا تھا، وہ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں آ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی، آپ کی ولادت کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم رحمت ہے، اللہ کا ایک عظیم فضل ہے، اللہ کا ایک ایسا احسان ہے
کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ مومنوں میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہیں اپنا حبیب عطا فرمایا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم اس حبیب سے فائدہ نہ اٹھائیں، ہم اس حبیب کی ہدایات کو چھوڑ کر دنیا میں بھی ذلیل ہوں اور آخرت میں بھی رسوا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر تمام چچاؤں نے، پورے خاندان نے، عرب کے اندر خوشی منائی گئی۔ عرب کے لوگ بڑے خوش ہوئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ بیت البیضاء اس کو کہتے تھے، عبد المطلب کا گھر، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کی والدہ شفا بنت عبداللہ اس وقت ان کے پاس تھیں، بی بی آمنہ کے پاس، اور لکھا ہے 571 عیسوی تھی، 22 اپریل تھی، یہ تاریخ محفوظ ہے، 22 اپریل، اور پیر کا سوار کا دن تھا، یکم بکرمی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے پاکستانی وقت کے مطابق صبح کا 4:20 کا وقت تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ کی تاریخ ولادت کے حوالے سے آپ تاریخیں سنتے ہیں، لوگ کہتے ہیں آپ خوشی نہیں مناتے، ہم کہتے ہیں آپ بھی مناتے ہیں، تو ہمارا آپ سے مطالبہ یہ ہے کہ آپ اس تاریخ کو منائیں جس تاریخ کو آپ کا امام کہتا ہے۔ امام محمد رضا خان بریلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 8 تاریخ کو، 8 ربیع الاول کو آپ پیدا ہوئے، تو کبھی تو آپ 8 ربیع الاول کو عید منائیں۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ 10 رمضان بتا رہے ہیں، آپ رمضان کے اندر یہ عید منائیں۔ سلطان باہو کے بارے میں حق میں نے آپ کے سامنے پچھلے خطبہ میں تفصیل رکھی تھی، وقت نہیں ہے، کبھی تو ان بزرگوں کے کہنے پہ منائیں۔ یہ 12 تو وفات کا دن تھا، یہ پیدائش کا دن کسی نے بھی نہیں لکھا۔ محمود پاشا فلکیات کا ماہر تھا، اس نے 100 علماء کو اکٹھا کیا مصر کے اندر اور جمع کر کے اس نے سب سے متفقہ طور پر وہاں پر غور و خوض کے بعد یہ طے پایا، ابو الکلام آزاد نے بھی لکھا، صفی الرحمن مبارک پوری نے بھی لکھا، اور سید سلمان منصور پوری جن کی کتاب رحمت للعالمین رسول اللہ کی سیرت کے اوپر بڑی جاندار کتاب ہے، انہوں نے بھی لکھا۔ رحیق المختوم کے مصنف صفی الرحمن مبارک پوری نے بھی لکھا۔ ان سب نے متفقہ طور پر لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو اس کائنات پہ تشریف لائے۔ لیکن آج کی اس ترقی یافتہ دنیا کے اندر بھی ہم کس دن اس دن کو مناتے ہیں؟ 12 ربیع الاول کو، جو کسی مورخ نے متفقہ طے نہیں کیا اور مورخین کا اس پر اتفاق نہیں۔ سب سے پہلی بات میں تضادات عرض کروں گا، اشارے کروں گا، آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے پچھلے خطبہ جو میں عرض کیا تھا، ولادت کس کی ہوتی ہے؟ جو بشر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ہر مومن سچا مسلمان قائل ہے اور اس پر خوش بھی ہے۔ اللہ کے رسول کو ہم نور نہیں سمجھتے، نور من نور اللہ کا عقیدہ کفریہ عقیدہ ہے۔ ایک طرف یہ عقیدے کا دعویٰ ہے، دوسری طرف آپ کی ولادت کا دعویٰ ہے، دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرو۔ دونوں میں سے ایک بات سچ ہو سکتی ہے، دونوں سچی ہو سکتی نہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی 12 ربیع الاول کو، یہ دور نہ جائیں، سب سے پہلے 600 سال بعد تقریباً 604 ہجری کے اندر وہ اس ظالم نے، وہ ایک بادشاہ نے، فاطمی بادشاہ نے، جس کا نام مظفر الدین تھا، اربل کا رہنے والا تھا، اس نے محفل کی تھی، جلوس نہیں نکالا تھا۔ 1929 یا 1945 کے اندر
ایک ہندو سے مسلمان ہونے والا عنایت اللہ نام کا، شیخ عنایت اللہ نام کا آدمی، جو ادھر ہندوؤں میں دیوالی کے جلوس نکالتا تھا، سب سے پہلے اس نے میلاد کا 1945 میں جلوس نکالا۔ آپ سوچئے صحیح، ذرا غور کیجئے گا، وہ فوت ہوا 2003 کے اندر۔ جنگ اخبار کے اندر خبر لگی کہ جو سب جلوس میلاد کا بانی تھا وہ آج فوت ہو گیا۔ جنگ اخبار کی خبر موجود ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت 12 ربیع الاول۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سالگرہ منائی؟ ہم سالگرہ مناتے ہیں اپنے بیٹوں کی بھی اور رسول اللہ کی بھی۔ اپنے بیٹوں کے بھی کیک کاٹتے ہیں، رسول اللہ کے بھی کاٹتے ہیں۔ جو صحیح العقیدہ شخص ہے وہ عیسائیوں کی اس سنت پر عمل نہیں کرتا، وہ کرسمس کا کیک کاٹتے ہیں اور اپنے اس نبی کے ولادت کے دن کو عید کا دن قرار دیتے ہیں اور جشن مناتے ہیں۔ ہم بھی ان جیسا جشن منائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ہم عیسائیوں والا کام کر سکتے؟ بھائیو، جشن رسول کی بات نہیں، ساتھ مشن رسول کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول کس لیے آئے تھے؟ یہی تو سمجھانے آئے تھے۔ صراط مستقیم کیا ہے، سیدھا رستہ کیا ہے؟ یہ عیسائیوں کی سنت ہے، وہ اپنی نبی کی ولادت، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے دن کیک کاٹتے ہیں، اور مسلمان بھی کاٹتا ہے۔ مسلمان رسول اللہ کا نام لکھ کے نام چھری سے کاٹتا ہے۔ ساز بجنے لگے اور موسیقی کے اوپر نعتیں پڑھی جانے لگیں، گانوں کی دھنوں کے اوپر نعتیں پڑھی جانے لگیں، طبلے بجنے شروع ہوئے، سارنگیاں بجی، موٹر سائیکلوں کے سائلنسر نکالے گئے، اور دلوں کو روشن کرنے کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ان قلب و دل کو روشن کرنے کی بجائے ہم نے دیواروں کو روشن کیا۔ ہم نے دیواروں کے اوپر چراغاں کیا، دل کے اندر اندھیرا ہی رہا۔ اللہ اکبر۔ یہ طبلہ بھی آخر کسی نے پہلی دفعہ بجایا ہوگا، پھر ولیوں کے درباروں پہ بجنے لگا۔ آج ہر ولی کے دربار پہ طبلہ بھی بج رہا ہے، آج وہاں پر کنجریوں کا ناچ بھی ہو رہا ہے، آج وہاں پر مخلوط مجالس بھی ہو رہی ہیں۔ جو کچھ وہاں ہو رہا ہے وہ سب کچھ جلوس میں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ میرے پیغمبر نے اپنا دن نہیں منایا، اور ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا، اس نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کیا یہ دن منانا نیکی ہے؟ اگر تو یہ نیکی ہے تو کیا اس نیکی کا رسول اللہ کو پتا تھا؟ اگر رسول اللہ کو پتا تھا تو آپ نے اس نیکی کو کرنے کا حکم دیا یا کر کے دکھایا؟ آپ نے ایک ایک بات، ہمارا ایمان ہے بحیثیت مسلمان، آپ کے اوپر جو بھی دین نازل ہوا، جو دین تھا، جو نیکی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک ایک چیز اپنی امت تک پوری پہنچائی۔ ہم اپنے نبی کو خائن نہیں سمجھتے۔ آپ نے یہ کیک نہیں کاٹا، آپ نے خودکشی نہیں منائی۔ صحابہ نے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، خلفاء راشدین نے نہیں منائی۔ میں پوچھتا ہوں، اگر تو سچا عاشق ہے تو پھر اس کا مطلب صدیق سچا عاشق نہیں ہے۔ اگر عمر کو عاشق مانتے ہو تو پھر تم عاشق نہیں ہو۔ اگر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ سچے محب ہیں رسول اللہ کے
تو پھر تم سچے محب نہیں ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ جنہوں نے اللہ کے رسول کے اشاروں پہ اپنے بیٹوں کے گردنوں پہ تلواریں چلا دیں، وہ رسول اللہ کی آمد کی خوشی نہ منائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ نہیں پتا تھا؟ اگر پتا تھا تو بتایا نہیں۔ اللہ کے رسول پہ حرف آتا ہے، اگر اللہ کے رسول کو نہیں پتا تھا پھر بھی حرف آتا ہے۔ میرے بھائیوں، اصل یہ ہے کہ یہ نیکی نہیں ہے۔ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائیوں یہ کیا کرتے ہو، اللہ کے رسول نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، وہ کہتے ہیں بتاؤ اس میں حرج کیا ہے؟ اگر ہم خوشی مناتے ہیں تو اس میں حرج کی کون سی بات ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، سورہ یونس کی آیت پڑھی جاتی ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اللہ فضل کرے، رحمت کرے تو خوش ہونا چاہیے۔ پچھلی آیت چھوڑ دی، اس کا سیاق و سباق چھوڑ دیا، اس کے ترجمے کو غلط کیا، قرآن سے مذاق کیا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ دن منانا قرآن سے بھی مذاق ہے اور حدیث سیرت رسول سے بھی مذاق ہے۔ کس طرح قرآن کی آیتوں سے کھیلا گیا اپنے مقصد کے لیے۔ کہتے جی یہ بدعت ہے تو پھر یہ پنکھا بھی تو بدعت ہے، یہ گھڑی بھی بدعت ہے، اینک بھی بدعت ہے۔ میں کہتا ہوں ہم خود بھی بدعت ہیں، ہم بعد میں پیدا ہوئے ہیں۔ تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن ہم پنکھا تو اس لیے چلاتے ہیں، ہمیں مجبوری ہے، گرمی لگتی ہے ہم اس کو چلاتے ہیں۔ کار میں اس لیے بیٹھتے ہیں، ہماری مجبوری ہے۔ اینک اس لیے لگاتے ہیں، مجبوری ہے۔ اگر تمہاری بھی اس دن کو منانا کوئی مجبوری ہے تو بتاؤ، تم بھی کہو کہ ہماری بھی مجبوری ہے۔ مجبوری صرف اس کی ہے، پیسے بنائے گئے، رسول اللہ کے نام کو بیچا گیا، اللہ کے رسول کے نام کے اوپر اس ظالم بادشاہ نے لوگوں کو یہ تاثر دیا کہ میں تو رسول اللہ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ جیسے آج بھی بادشاہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے لوگوں میں کچھ باتیں مشہور کرواتے ہیں، بڑے نیک بنتے ہیں، اس نے بھی نیک بننے کی کوشش کی تھی، اور پھر اس کے اوپر ایک زر خرید مولوی نے کتاب لکھی تھی، دہیا اس کا نام تھا، اس کو اس وقت اس نے 1000 دینار دیا تھا، اس نے 1000 دینار لے کر وہ دین کو فروخت کر کے کتاب لکھی تھی۔ پھر اس وقت کے علماء نے اس کی تردید بھی کی تھی، اس نے جو کچھ لکھا ہے غلط لکھا ہے۔ یہ اللہ کے رسول پر بہتان ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے اس سے پچھلی آیت، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ قرآن کا تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے میں نے تمہارے اوپر قرآن بھیج کر بہت بڑا فضل کیا، کرم کیا۔ یہ کہتے نہیں، یہاں پر مراد رسول اللہ ہے۔ ترجمے کو بھی غلط کیا، اس کی تفسیر کو بھی غلط کیا، اس کے شان نزول کو بھی غلط کیا، اور پوری قوم کو یہ آیت پڑھ کر دھوکہ دیا۔ یہ 86 نمبر آیت ہے سورہ یونس کی، گھر جا کر پڑھیے گا، اس سے پچھلی آیت بھی پڑھیے گا، آپ خود پڑھ لیجیے گا، اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کیسے قوم کو دھوکہ دیا۔ کہتے ابو لہب نے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا، تو جس انگلی سے اشارہ کیا تھا، کسی کو خواب آیا کہ جہنم کے اندر ابو لہب کو ویسے تو عذاب ہو رہا ہے، لیکن اس انگلی سے ٹھنڈا پانی نکلتا ہے اور وہ اس کو پی لیتا ہے۔ خواب کس کو آ رہا ہے؟ کافر کو۔ خواب کس کو آ رہا ہے؟ کافر کو۔ کس کے بارے میں خواب آ رہا ہے؟ کافر کے بارے میں۔ اب دیکھیے گا، غور کیجئے گا کس طرح قرآن کو مذاق بنایا گیا۔ اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ سورہ لہب ہے اور 30واں پارہ ہے، آپ سب کو یاد ہوگی۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اے ابو لہب، تو میرے محبوب کو ان ہاتھوں سے تکلیف پہنچاتا ہے، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ 9 انگلیاں نہیں کہا، ترجمہ کر لیجئے، یدا دونوں ہاتھ۔
اللہ کہہ رہا ہے اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، یہ کہتا ہے نہیں، خواب آیا تھا۔ ان خوابوں نے بھی دین کا بیڑا غرق کیا۔ جس کا جی چاہتا ہے وہ خواب سناتا ہے، حدیث کو رد کر دیتا ہے، قرآن کی آیت کو پرے کر دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، ما اغنا عنی ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، جو بھی اس نے عمل کیے تھے کسی عمل نے اس کو فائدہ نہیں دیا۔ پڑھو قرآن کا ترجمہ، اتنا بڑا جھوٹ ہے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، کافروں کو جہنم میں پانی کا گھونٹ بھی نہیں ملے گا۔ یہ کہتا ہے ٹھنڈا پانی نکلتا ہے۔ جھوٹ بول بول کر قوم کو ایک بدعت پہ لگایا، لوگوں کو اللہ کے رسول کی ذات کو مذاق بنایا۔ میں نے پہلے عرض کیا کوئی جھنڈا اٹھائیں، کوئی جھنڈی اٹھائیں، اس کے اوپر آپ کو گنبد کی تصویر ملے گی اور گنبد کے ماڈل بنائے جائیں گے، بازاروں میں لائے جائیں گے اور دوسرے دن وہ توڑ دیے جائیں گے۔ جھنڈیاں لگیں گی، پھر وہی جھنڈیاں آپ کو گلیوں میں نظر آئیں گی۔ اللہ کی قسم، اللہ کو پتا تھا وہ اپنے محبوب کی جتنی عزت کرتا ہے ہم نہیں کرتے۔ اللہ کو پتا تھا میرے محبوب کا نام لکھیں گے، جوتیاں بنائیں گے، ماڈل بنائیں گے، یہ گلیوں میں میرے نبی کا نام لے کر شور تو مچائیں گے، مگر جب بات ماننے کی باری آئے گی نہیں مانیں گے۔ اللہ کا نبی تو عورت کو بے پردہ باہر نہیں آنے دیتا، ہم پہاڑیاں بنا کے اس کو باہر لے کے آتے ہیں، مخلوط محفلے سے جاتے ہیں۔ ہم مذاق کر رہے ہیں یا اللہ کے نبی کی عزت کر رہے ہیں؟ محترم بھائی بتاؤ قرآن کیا کہتا ہے، میرے بھائی کیا کہتے ہیں؟ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ پھر یہ وہ دن ہے، آپ دیکھیے عید ہماری مسلمانوں کی عیدیں کتنی ہیں؟ دو۔ کس نے بنائی، کس نے قرار دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ عید الفطر کے لیے اللہ کے رسول نے مکمل ہدایات دی کہ عید الفطر کب ہوگی؟ یکم شوال کو۔ رمضان کے روزے مکمل کرنے کے بعد یکم شوال کو، اور اس کے اندر کون کون شریک ہوگا؟ بچے بھی جائیں گے، بوڑھے بھی جائیں گے، عورتیں بھی جائیں گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عورتیں مخصوص ایام میں ہوں وہ بھی جائیں گی؟ ہاں فرمایا وہ بھی جائیں گی، عید کی نیت کر کے جائیں گی اور نئے لباس پہن کے جائیں گی، پھر گھر سے میٹھا کھا کے جائیں گی، پھر عیدگاہ میں پہنچیں گی تو عید کی نماز پڑھنے سے پہلے نہ مرد نفل پڑھے گا نہ عورت نفل پڑھے گی۔ بتایا کہ نہیں بتایا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا عید کے دن نفل پڑھ رہا ہے، عید کی نماز سے پہلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نماز پڑھنے آیا ہے، علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا، فرمایا کیا کر رہے ہو؟ اس کو روکا، اس نے کہا میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ کہا اگر تو اسی حالت میں مر جاتا تو میں علی تیرا جنازہ بھی نہ پڑھتا، تو نے وہ کام کیا ہے جو میرے حبیب نے کیا۔ ہم نئی عید بنا رہے ہیں، فرمایا بعد میں رستہ بدل کے جانا ہے، خطبہ بعد میں ہوگا، نماز پہلے ہوگی۔ یہ سارا طریقہ عید کا بتایا کہ نہیں بتایا؟ اگر یہ بھی عید ہوتی تو اس کا طریقہ بھی رسول بتا کے جاتے کہ نہ جاتے؟ اگر یہ نیکی ہوتی تو رسول اللہ ضرور بتاتے، اگر اللہ کے رسول نے نہیں بتائی تو یہ نیکی ہو سکتی؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو کسی نے بتایا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ مسجد میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں، وہ نماز کے بعد ایک سبحان اللہ اونچی آواز میں کہتا ہے تو دوسرے بھی اس کے پیچھے سبحان اللہ اونچی آواز سے کہتے ہیں، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، الحمدللہ پڑھ رہے ہیں۔ میں یہ دیکھ کے آیا ہوں آپ کی نظر کمزور تھی، فرمایا مجھے لے چلو۔ مسجد میں گئے، کہا مجھے پہچانو، میں عبداللہ بن مسعود ہوں، میں قرآن کی ایک ایک آیت کو سمجھتا ہوں، کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی۔
ابھی تو رسول اللہ کے برتن پرانے نہیں ہوئے، کپڑے نہیں پھٹے، تم نے دین میں نئے نئے کام نکالنا شروع کر دیے۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ نے ان سب کو مسجد سے نکال دیا۔ کر کیا رہے تھے؟ سبحان اللہ 33 دفعہ، الحمدللہ 33 دفعہ، 34 دفعہ اللہ اکبر سنت ہے کہ نہیں؟ اس میں کوئی برائی ہے پڑھنے میں؟ لیکن تھوڑا اونچا پڑھ رہے تھے۔ صحابی رسول نے اونچا پڑھنے سے بھی منع کر دیا کہ محبوب نے اونچی آواز سے نہیں پڑھا، لہذا پڑھنا جائز۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں، ساتھ ایک ساتھی ہے، نماز کا ٹائم ہوا، اذان ہوئی، کہا مجھے مسجد میں لے چلو۔ نبینے ہو گئے تھے آخری عمر میں، وہ مسجد میں لے گئے۔ اللہ اکبر، جب اذان ہو چکی تو وہ مؤذن، وہ امام دیوار کے قریب آیا اور اس نے بازار کی طرف منہ کر کے آواز لگائی، لوگوں نماز کا وقت ہو گیا ہے، آ جاؤ، جیسے ہمارے ہاں آوازیں لگ رہی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ غصے میں آئے، کہا اللہ کے محبوب نے تو لوگوں کو بلانے کے لیے اذان کا طریقہ دیا تھا، اس نے اپنی طرف سے نیا طریقہ بنا لیا ہے، مجھے اس مسجد سے نکال لے کے چلو، میں اس بدعتی کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں۔ اتنی سی بات صحابی کو گوارا نہیں کہ رسول اللہ کے قدم سے ایک قدم آگے ہو جائے یا پیچھے ہو جائے، وہ گستاخی تصور کرتے تھے۔ آپ نے مشہور روایت سنی ہے نا، جناب عبداللہ آئے، اللہ کے رسول نے فرمایا جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے، جوتیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ کی نظر پڑی، پوچھا عبداللہ جوتیوں میں بیٹھ گئے؟ فرمایا اس لیے بیٹھا ہوں جب آپ نے آواز لگائی تھی ایک قدم آگے تھا ایک پیچھے تھا، خطرہ ہوا کہ اگر اگلا پیچھے ہوا پھر بھی نافرمانی ہو جائے گی، پچھلا آگے گیا پھر بھی نافرمانی۔ اور پھر یہ دن، اللہ اکبر، یہ تو دن 12 ربیع الاول، وہ دن ہے جس دن صدیق رو رہے تھے، جس دن عمر رضی اللہ عنہ کی یہ حالت تھی، ہاتھ میں تلوار ہے۔ فرمایا جو یہ کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، میں اس کی گردن کاٹ دوں۔ کوہرام مچا ہوا ہے مدینے کے اندر، فاطمہ رضی اللہ عنہ رو رہی ہیں، یہ ہنس رہا ہے۔ فاطمہ کے بیٹے حسن حسین رو رہے ہیں، ہم ہنس رہے ہیں۔ ادھر مدینے کے اندر کوہرام مچا ہوا ہے، ہمارے ہاں جلوس جا رہا ہے، ہمارا جلوس نکل رہا ہے۔ اس دن ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ہماری ان کے ساتھ کوئی ضد ہو کہ وہ روئیں گے ہم ہنسیں گے، وہ روئیں تو ہم روئیں، وہ ہنسے تو ہم ہنسیں، یہ دین ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ قرآن کی یہ آیت کیا بتاتی ہے؟ جو میرا محبوب دے وہ لینا ہے، جس سے میرا محبوب روک دے اس سے کیا کرنا ہے؟ رک جانا ہے۔ یہی تو دین ہے۔ دین یہ نہیں ہے کہ کوئی اپنی مرضی دین کے اندر شامل کرے۔ آج کچھ جگہوں پہ عید کی نماز بھی پڑھنی شروع ہو گئی ہے، اور مجھے خطرہ ہے کہ آنے والے وقت میں باقاعدہ عید کی نماز ہوگی۔ حور بنا کر، ملتان میں حور بنا کر اس کو گاڑی پہ سوار کرا کے پبلک میں لایا۔ یہ گنبد، یہ بھی تمہیں کچھ نہیں بتاتا، سینے پہ گنبد سجایا ہوا ہے، یہ تو تمہارے عقیدے کے خلاف ہے۔ تم کہتے رسول اللہ دنیا سے گئے ہی نہیں، اگر گئے نہیں تو یہ گنبد کس چیز کی علامت ہے؟ گنبد قبر پہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر گنبد قبر پہ ہوتا ہے تو اس کی جگہ تو مدینے میں ہے، تم وہاں پہ جاتے ہو، تم گلی گلی گنبد لیے پھرتے ہو، یہ تو ان کا مقام ہی نہیں ہے۔ بھائی گنبد وفات بتاتا ہے، تم وفات کے دن مانتے بھی ہو، کچھ کہتے ہیں کہ یہی وہ دن ہے جو پیدائش کا ہے، یہی وفات کا ہے۔ میں کہتا ہوں ہمارا باپ اسی دن فوت ہوا ہو، اسی دن پیدا ہوا ہو، کیا تم اس دن خوشی مناؤ گے؟ وفات مانتا ہے لیکن لوگوں کو یہ کہتا ہے نہیں مانتے۔
میں اب بھی آ رہا تھا، غور کرتا آ رہا تھا، کوئی جھنڈا ایسا نہیں جس کے اوپر گنبد نہ بناؤ۔ گنبد اس چیز کی علامت ہے، جو قبر میں لیٹا ہے اللہ نے اس کو دنیا سے پردہ کروایا ہے۔ ہمارا ایمان ہے وہ برزخی زندگی میں ہے، وہ دنیا سے اعلیٰ زندگی کے اندر ہمارا عقیدہ ہے۔ اس دن جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک پڑی ہوئی تھی، صحابہ رو رہے تھے، ہم جشن منائیں، یہ کسی مسلمان کو زیب دیتا؟ یہ مذاق ہے یا نہیں؟ سیرت کے ساتھ مذاق ہے کہ نہیں؟ قرآن کے ساتھ مذاق ہے کہ نہیں؟ میں نے قرآن کی آیات بھی آپ کے سامنے رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت یہ ہے، اللہ کے رسول سے پیار یہ ہے، آپ کی آمد پر خوشی یہ ہے، جو میرا محبوب زندگی میں کر کے گیا وہ کرنا شروع کر دو، اور جس سے روک کے گیا اس سے رک جاؤ۔ یہ اصل محبت ہے۔ ان المحب لمن يحب لمطیع، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی پیروی کی جاتی ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے، اس کی فرما برداری کی جاتی ہے، اس سے آگے نہیں بڑھا جاتا، اس سے نظریں اونچی نہیں کی جاتی، اس کے سامنے گردن اکڑائی نہیں جاتی، اور اس کے حکم کی حکم عدولی نہیں کی جاتی، اس کے فرمان کو رد نہیں کیا جاتا، اس کی بات کو پیچھے کر کے اپنی بات کو آگے نہیں کیا جاتا۔ اور پھر جو سچا محب ہے وہ کبھی رسول اللہ کا ایسے نام نہیں لیتا جیسے ہماری گلیوں میں لیا جا رہا ہے۔ پیارے رسول کا نام قرآن میں اللہ نے بڑے ادب سے لیا ہے، اللہ نے تو نام لے کر نہیں پکارا، بلکہ قرآن کی ایک آیت ہے، وقت ختم ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں جب میرے محبوب کے پاس تم بات کرنے کے لیے آتے ہو نا تو پہلے صدقہ دیا کرو، پہلے کیا کرو صدقہ دے کے آیا کرو، پھر بات کیا کرو۔ اتنا احترام، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے محبوب سے آوازیں اونچی نہ ہو۔ اللہ کے رسول کی قبر مبارک کے گنبد کو بنا کر اس کو توڑ دینا، گندی نالیوں کے اوپر کھڑا کر کے اس کے طواف کرنا۔ بعض لوگ اس کے طواف کرتے، طواف ہونا شروع ہو گئے۔ میرے بھائیوں، کس طرح سے ہم نے اولیاء کی توہین کی، کس طرح سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو تماشا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کا ایک ادب ہے، اللہ کے رسول کا احترام ہے، ساری دنیا کے ادب اور احترام اللہ کے رسول کے جوتے پہ قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ دنیا کی ساری خوشیاں قربان۔ یاد رکھنا، اگر کسی کو محبت ہے سیرت پڑھو، سیرت پڑھو۔ آخری پھر یہی گزارش کروں گا کہ اس مہینے کے اندر کم از کم ایک سیرت کی کتاب مکمل پڑھو، اپنی زندگی کے اندر کم از کم ایک سیرت کی کتاب مکمل پڑھو، پتہ چلے ہمارے محبوب کی زندگی کیسی تھی، ہمارا محبوب کیسا تھا، اللہ کا حبیب کیسا تھا۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ توفیق سے نوازے۔ وما علینا۔